اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی شب 17 ربیع الاول، آج کی شب ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آج کی شب اور کل کا دن ہم مومنوں کے لیے، ہم شیعان حیدر کرار کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے، کیونکہ یہ اس کی ولادت ہے کہ جس کے لیے خود خدا یہ کہتا ہے اپنے حبیب سے، یعنی رسول خدا سے مخاطب ہو کے، کہ جب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے تھے، جب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے تو خداوند عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہوا اور سوال کیا کہ میرے حبیب، تمہیں پتہ ہے میں نے کیوں تم کو تمام انبیاء سے افضل قرار دیا؟ سنیے، یعنی یہ خود خدا رسول کی تعریف کر رہا ہے۔ خدا کہتا ہے میرے حبیب، تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے کیوں تم کو تمام انبیاء سے افضل قرار دیا؟ اب خدا اپنے حبیب سے سوال کر رہا ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ خدا تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ خدا کہتے ہیں میرے حبیب، میں نے تمہارے اندر 3 صفتیں ایسی دیکھی کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہیں تمام 1,24,000 انبیاء سے، تمام انبیاء سے افضل قرار دیا۔ کہا بار اللہ وہ کیا صفت ہے؟ کہا سب سے پہلا تمہارا حسن اخلاق، یعنی خود خدا رسول کی تعریف کرا، خدا کہتا ہے تمہارا اخلاق کتنا عمدہ ہے۔ پھر خدا کہتا ہے تمہارا اخلاق بہت عمدہ ہے۔ دوسرا تمہاری سخاوت نفس، اور تیسرا تمہاری رحیمیت۔ یہ 3 صفتیں ایسی ہے کہ جس کی بنا پر خدا کہتا ہے میرے حبیب، میں نے تمہیں تمام انبیاء سے افضل قرار دیا۔ تو عزیزو، آج اس رسول کی، آج اس حبیب خدا کی ولادت کی شب ہے۔ یقیناً یہ ہم شیعہ کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ تو سب سے پہلے آج کے اس شب کی ولادت رسول خدا کی مبارکباد اپنے وقت کے امام کو پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام محبان اہل بیت کو، آپ سب کو بھی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی اور دعا گو ہوں کہ جس کے دل میں جو بھی حاجت ہے، خداوند عالم رسول خدا کے اور اہل بیت کے صدقے میں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں، خدا تمام کی دلی نیک تمناؤں کو پورا کرے، الہی امین۔ آج رسول خدا کی ولادت کی شب ہے۔ یہ وہ حبیب ہے، یہ وہ رسول ہے کہ جس کے لیے خود خدا کہتا ہے حبیب تمہارا اخلاق بہت عمدہ ہے۔ یعنی سوچئے رسول خدا کا اخلاق، کہ جس کے لیے خود مکہ کے کافر یہ کہتے ہو کہ رسول خدا صادق ہے، امین ہے، اتنا بہترین اخلاق ہے رسول کا، صادق اور امین کا لقب ملا ہے۔ اور تو آج عید میلاد النبی ہے، اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ورلڈ میں جو سب سے زیادہ نام ہے نا، فرسٹ نیم جو سب سے زیادہ ہے نا، وہ محمد ہے، اور اس کے بعد علی ہے۔ تو رسول خدا کی ولادت کی شب ہے، تو ولادت سے متعلق ہی کچھ بات بیان کر دوں کہ جب جناب عبد المطلب سے پوچھا، عبد المطلب آپ نے نام کیا رکھا ہے پوتے کا؟ تو جناب عبد المطلب کے پشت پہ کھڑے تھے۔ اب جناب عبد المطلب کے ہاتھوں میں جناب رسالت مآب ہے، تو اب سارے افراد جمع تھے۔ کسی نے کہا میں نے اس بچے کا نام رکھا ہے عبد العزیٰ، کسی نے کہا عبد الحی، سارے کے سارے بتوں کے نام رکھ دیے، یہ بت کا بندہ ہے، یہ اس بت کا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب جناب عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے نام کیا رکھا ہے، تو جناب عبد المطلب کچھ دیر کے لیے گھبرائے۔ کیوں؟ جانتے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ساری دنیا دشمن ہے۔ سب دیکھ کے مکے میں آئے تھے کہ کچھ آثار مکے میں ایسے آئے ہیں کہ مکے کے آثار بتا رہے ہیں کہ کوئی خاص ہستی آئی ہے،
کوئی ستارہ ٹوٹ کے آیا ہے. وہ جو بت تھے نا سارے کے سارے زمین پہ گر گئے تھے. اصول کافی، حیات القلوب، بہار الانوار، تمام کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ 1000 سال سے شیراز میں، ایران میں جو آگ جلی ہوئی تھی، آتش پرست جو زرتشت فائر ورشپرز، یعنی جو 1000 سال سے جو آگ بجھنے نہیں دے رہے تھے، وہ ایک لحظے میں بجھ گئی. یعنی سوچئے، اب سب پریشان ہے کہ یہ 1000 سال سے ہم نے آگ بجھنے نہیں دی تھی، یہ ایک لحظے میں کیسے بجھ گئی؟ اتنی لکڑی موجود تھی، لکڑیاں موجود ہے، پھر بھی آگ بجھ گئی. اور شیطان نے اپنے سارے کے سارے چیلوں کو جمع کیا، کہا کوئی حادثہ ضرور ہوا ہے، کیونکہ جتنے دنیا میں نے شرک کے مرکز بنائے تھے نا، سارے ڈوبتے نظر آ رہے ہیں، بت زمین پہ گرتے نظر آ رہے ہیں. وہ آگ جس کو لوگ پوجتے ہیں وہ بجھ گئی ہے، ستارہ ٹوٹ کے مکے میں گرا ہے. کون سا ایسا حادثہ ہوا ہے؟ تو کسی نے کہا عبد المطلب کی یہاں ایک بیٹا آیا ہے، ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عبداللہ، اور اس بیٹے کی یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے کہ جس کا نام ہے محمد. کہا لگتا ہے کہ اسی کی وجہ سے. اب ایک نے سوال کیا، شیطان نے سوال کیا کہ یہ محمد وہ تو نہیں ہے کہ جس کا نام ہم نے جنت کے دروازے پہ دیکھا تھا، جس کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا. اب جنت کے دروازے پہ لکھا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، فاطمۃ امۃ اللہ، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. جنت کے دروازے پہ تو یہی لکھا ہے نا. تو یہاں ایک بات روک کے بیان کر دوں کہ ایک عالم دین ہے، بہت بزرگ عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دشمن اہل بیت جنت پہ پہنچ بھی گیا، اگر جنت میں پہنچ بھی گیا تو ویسے بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا. اگر پہنچ بھی گیا تو وہاں جا کے جنت کے دروازے پہ جب ان ناموں کو دیکھے گا تو یہی کہے گا کہ یہ تو جنت نہیں ہے، شیعوں کا امام باڑہ ہے. بہرحال عزو، تو جنت کے دروازے پہ سارے نام لکھے. تو اب ایک شیطان پوچھے گا کہ یہ وہی محمد تو نہیں کہ جس کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا تھا، آدم کی پیشانی پہ، حضرت آدم کی پیشانی میں جس کا نور تھا، سارے انبیاء اس کی بشارت دیتے رہے. تو کہا ہاں یہ وہی محمد ہے. اب عزو سب پریشان تھے. جیسے اب وہاں کھڑے لوگوں نے جناب عبد المطلب سے سوال کیا کہ عبد المطلب آپ نے نام کیا رکھا ہے پوتے کا؟ اب جناب عبد المطلب کہتے سمیتہ محمد. بلند آواز سے جناب عبد المطلب نے کہا میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا ہے. کہا آپ نے نام محمد کیوں رکھا؟ آج تک سوال کیا کہ آج تک دنیا میں تو کسی کا نام محمد نہیں. تو جناب عبد المطلب کہتے کہ دو وجہ سے میں نے اس پوتے کا نام، اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا. کہا پہلی وجہ یہ ہے کہ محمد اس سے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف بہت زیادہ ہو. جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ جس کی تعریف بہت زیادہ ہو، اور میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں. پہلی کہ اس کی تعریف بہت زیادہ ہوگی، دوسرا لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں تھا. اب یہاں جناب عبد المطلب خود جواب دے رہے ہیں. جناب عبد المطلب کہتے کہ دوسرا یہ نام بہت زیادہ رکھا جائے گا. تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں تھا، یہاں تو دادا بھی بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. سب نے ٹوکا لیکن کہا نہیں، بھلے کسی کا بھی نام نہ ہو لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے، اسی کا نام محمد ہے. اب جناب آمنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ دادا نے نام رکھا ہے محمد، آپ نے کیا اس بچے کا نام رکھا؟ کہا میں نے نام احمد رکھا ہے. اب غور طلب بات ہے کہ دونوں ہی ہم سے ہے، دونوں ہی تعریف سے نام ہے. کہا میں نے نام احمد رکھا ہے. تو پوچھا کہ جب انہوں نے نام محمد رکھا ہے تو پھر آپ نے نام احمد کیوں رکھا؟ کہا مجھے اسی کی بشارت ہوئی تھی. کہا جب انہیں اس نام کی بشارت ہوئی تھی، مجھے اس نام کی بشارت ہے. تو خود خدا کہتا ہے کہ آسمانوں پہ نام احمد ہے، زمین پہ نام محمد ہے. میں نے تمام گزشتہ کتاب میں نام احمد بتایا ہے. حضور
آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، بائبل وغیرہ میں نام احمد ہی ہے، تو جو تمام گزشتہ کتابوں میں رسول خدا کا تذکرہ آیا ہے. یعنی سوچئے رسول خدا کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ جس کی تعریف خود خدا کرتا ہے، خود خدا جس کی تعریف عرش پہ کر رہا ہے. تو بہرحال آج اسی کی ولادت کی شب ہے. بس عزیزان محترم، آج کی شب میں ہم نے رسول خدا کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کرنی ہے کہ خدا تجھے اپنے حبیب کا واسطہ دے، تیرے حبیب کا واسطہ دے رہا ہے. آج کی شب پروردگار کوئی بھی تیرے در سے خالی ہاتھ نہ جائے، کیونکہ آج تیرے حبیب کی ولادت ہے، اس رسول کی ولادت ہے کہ جس کی تعریف خود خدا قرآن میں کر رہا ہے، جس کی تعریف خود خدا عرش پہ کرواتا ہے. خدا کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، یہ مجھے محبوب ہے، اور جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. کیسے آیا ہے؟ یاسین. یعنی عزیزو، یہ وہ رسول ہے کہ جس کو خود خدا قرآن میں الگ الگ القاب سے پکار رہا ہے. کبھی کہتا ہے یہ یاسین ہے، کبھی کہتا ہے یہ مزمل ہے، کبھی کہتا ہے مدثر ہے. تو بس آج اسی رسول کی ولادت کی شب ہے. آج رسول خدا کا واسطہ دے کے خدا سے دعا کرے، اور اہل بیت رسول کا واسطہ دے کے خدا سے دعا کرے. انشاءاللہ کہ آخر میں دعا کرتے کہ خدا بند عالم جس کے دل میں جو بھی حاجت ہے، خدا تجھے حبیب خدا کا واسطہ، تجھے اہل بیت رسول کا واسطہ، جو بھی پریشان حال ہے، خدا پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کر دے، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو آسان کر دے. خدا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.